شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، دنیا میں ہر چیز اپ گریڈ ہوئی ہے. رائٹ برادران نے جو جہاز بنایا تھا، اس جہاز اور آج کے 350 320 یا بوئنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جدت ہے جو پہلے خط سے آج کے واٹس ایپ تک پہنچی ہے. دنیا میں بے شمار چیزیں اپ گریڈ ہوئی ہیں. بر صغیر میں ایک پرانی کارآمد چیز، انتہائی فائدہ مند چیز خانقاہ تھی، ڈیرا تھا، جس ڈیرے سے ہر طرح کا فیض اور لنگر ملتا تھا. سوچ والے کو سوچ ملتی تھی، بھوکے کو کھانا ملتا تھا، ایمان کی تقویت کے لیے درس موجود تھا، سمت نمائی کے لیے رہبر موجود تھا. شاہ صاحب یہ ہماری درسگاہ جسے ہم خانقاہ کہتے ہیں، یہ اپ گریڈ نہیں ہوئی، اور اس اپ گریڈ نہ ہونے سے ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا. اس ویکیوم کو نہ ممبر کور کر رہا ہے، نہ یونیورسٹی، نہ پروفیسر، نہ آج کا روایتی پیر. میری درخواست یہ ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن میں ایک بڑا ہرڈل صاحبزادگان کا ہے. وہ جو بڑے بڑے پیروں کی اولادیں تھیں وہ خود کو اپ گریڈ نہیں کر سکے. شاید ان کی معاش تو اچھی چلی، لیکن وہ مشن جو بڑوں کے مشن تھے، جن سب ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ہم آج کے اس مشکل دور میں خانقاہ کا کوئی اپ گریڈڈ ماڈل دیکھ سکیں؟ یہ جو خانقاہی نظام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بدقسمتی سے یہ بر صغیر کی پیداوار نہیں ہے. یہ خانقاہی نظام جو سب سے مضبوط نظام تھا، یہ مراکش اور اس کے ارد گرد کے ایریاز کا ہے، اور وہاں اس کا نام زاویہ تھا. زاویہ. جب مسلمان یہاں آئے، اسلام انٹروڈیوس ہوا، محمد بن قاسم سے کافی دیر پہلے انٹروڈیوس ہو چکا تھا اسلام یہاں. محمد بن قاسم آئے وہاں، پھر پراپر ایک جو قدم جمائے گئے ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے نہیں مسلمانوں کے، وہ محمد بن قاسم کے دور سے شروع ہو گیا. اور محمد بن قاسم سے پہلے ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے یہاں بزرگ آنا شروع ہو گئے تھے. محمد بن قاسم کے آنے کے بعد تو پھر ایک تانتا بندھا. یہاں جب یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جو مذہب پہلے سے یہاں موجود ہے اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں، کیونکہ انڈیا میں دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب موجود تھا، ہندوازم، جو میرا اپنا ذاتی گیس ہے سم ویئر بٹوین 5,000 to 6,000 ایئرس پرانا. ظاہر ہے اس کے قدم جمے ہوئے تھے یہاں، اور ہندو اپنے بلیف میں ویسے ہی بڑا سٹانچ ہے، بہت فنیٹک ہے. تو یہاں دال نہیں گلتی تھی کسی کی. تو جو اسلام کے لیے آتے رہے لوگ وہ اولیاء کرام تھے. اصل میں اولیاء کرام ہمارے نزدیک جو کانسیپٹ ہے ولی اللہ کا، وہ تو یہ ہے کہ اب اس سے دعا کرا لی جائے. مجھے کوئی ولی اللہ مل جائے گا تو میں قطعاً یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کے پاس ہے کیا. میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اس سے فوراً دعا کرا لوں، میرا کام ہو جائے، کہ میری غربت کسی امیر کو چلی جائے، اس امیر کی دولت میرے پاس آ جائے. یہ دعا میں سب سے پہلے یہ کرا دوں گا. ہم نے اولیاء کرام کو دعاؤں کی مشین سمجھا، لیکن ولی اللہ کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ تقریباً آل اراؤنڈ علم ہوتا ہے اس کے پاس. آپ اس سے کسی سبجیکٹ پہ بات کر لیجئے،
بڑی روانی سے آپ سے بات کرے گا، آلدو کہ اس کی تعلیم دنیاوی ڈگری نہیں ہوگی کوئی. تو یہ انسانی نفسیات کے بھی ماہر ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں اگر ہندو کو میں نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، کہ ہندو میرے پاس آ جائے، تو مجھے ایک کام کرنا پڑے گا کہ مجھے سادھو کی سی زندگی یا سادھو کا سا روپ دھارنا ہوگا. تو یوں انہوں نے انٹری پوائنٹ کی شکل میں سر، انٹری پوائنٹ کہ انٹری پوائنٹ جو ہے ہندو، چونکہ ہندوازم میں سادھو کی عزت بھی بہت ہے اور اس سے خوف بھی بہت ہے، دونوں چیزیں کمبائن ہوئی ہیں. جلا کے بسم کر دے گا. اس کی غیر مرئی قوتوں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور عزت یوں کرتے ہیں کہ اس کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے ویسی ایک زندگی اختیار کی. ہندو آنے شروع ہو گئے ان کے پاس. رب تعالیٰ کو چونکہ منظور یہ تھا کہ اس خطے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے، تو ان کی ہوئی دعائیں فی الفور قبول ہونے لگیں. اور یوں جو فائدہ ملا ہندوؤں کو، تو ہندو ان کے قریب آئے. ان کے پاس آنے سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جو پرسنل کیریکٹر تھا اس کے میگنیٹک فیلڈ میں وہ آ گئے. ممتاز مفتی کے الفاظ میں اس میگنیٹک فیلڈ کے زیر اثر بھیگ گئے اور آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. تو ان لوگوں نے اس دعا کے نظام کو بطور ڈگڈگی استعمال کیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. جوں لوگ اکٹھے ہوتے گئے اسلام یہ پھیلاتے گئے. لیکن اس کا ایک اثر کیا ہوا، وہ لوگ تو جنہوں نے یہ سلسلے شروع کیے، فار انسٹنس جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں، خواجہ غریب نواز صاحب ہیں، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بابا فرید ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملیں گے. وہ بڑے مضبوط لوگ تھے. ان پر کوئی چیز انفلوئنس نہیں کر پاتی تھی. جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد آنے والے لوگ شاید اتنے مضبوط نہیں تھے. تو ہوا یہ کہ اس نظام میں کنٹیمنیشن شروع ہو گئی. اور وہ کنٹیمنیشن جو تھی وہ تھی انڈر انفلوئنس آف ہندوازم. تو یوں یہ نظام کمزور پڑتا چلا گیا. اور اب نہ صرف یہ کہ کمزور ہو گیا، بلکہ لوگ بڑے کاشیسلی اس کے قریب جاتے ہیں. لوگوں کی بہت سی ریزرویشنز ہیں تو اس پہ محتاط رہتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو ایک اور ہے کہ یہ آئی ٹی کا سلسلہ آنے سے پہلے تک ایکسیس محدود رہتی تھی، لمیٹڈ تھی. اب یہ لامحدود ہونی شروع ہوئی ہے. ہر انسان ہر طرح کی انفارمیشن تک ایکسیس ہے. تو جتنا انسان کی ایکسیس بڑھ جاتی ہے علم تک، اس کا ویژن اتنا ہی زیادہ براڈ ہو جاتا ہے، جس کو ہم مینٹل ہورائزن کہتے ہیں کہ وہ براڈ ہو گیا. وہ ویژن بڑھ جاتی ہے. آج اگر آپ 1906 کی گاڑی ایز اینٹیک کلیکٹر تو آپ لے لیں گے، اس کی کوئی بھی پرائز پے کر دیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کو ایز یوٹیلیٹی کار یوز کر لیں، آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی پرانی ہے. تو اگر آپ نے علم پھیلانا ہے
تو پھر پرانے سٹائل کا جو نظام ہے وہ کام نہیں دے گا، بلکہ آج کی دنیا کے لیول پر جا کے ویسے ہی آپ کو روپ دھارنا ہوگا جیسے ان بزرگوں نے روپ دھارا تھا اس وقت کی زمانے کے حساب سے، اور آج کے انسان کی زبان میں آپ کو بات کرنا ہوگی تو وہ اثر کرے گا، ادروائز وہ اثر نہیں کرے گا۔ ایک سینیٹر صاحب تشریف لائے ایک بار میرے پاس، تو بیٹھے رہے میرے پاس 15-20 منٹ، سڈنلی کہنے لگے جی مجھے 1 منٹ کی اجازت دیجیے، میں گاڑی سے ایک کتاب اپنی لے آؤں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب تھی، وہ لائے اور انہوں نے اس کا ایک پیج کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ تو اس میں قصہ لکھا ہوا تھا اپنے کراچی وزٹ کا، سندھی ہیں وہ، کہ وہاں لوگوں کے درمیان میں بیٹھا تھا تو بات روحانیت کی چل رہی تھی، تو سب اپنے اپنے خیال کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آج کا ولی اللہ کوئی بعید نہیں کہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے ایک بہت لیٹسٹ ڈیزائن کا بریف کیس اٹھائے، آپ کو جہاز کے فرسٹ کلاس کے ڈور سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دے۔ تو وہ بات ان کی درست تھی۔ شاید اللہ بخش چانڈیو نام ہے ان کا، ان کی کتاب تھی۔ تو آج بھی یہ نظام بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے پبلک کے لیے، بشرطے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں جن کو ہم عرف عام میں اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ آج کی زبان بولنا شروع کر دیں، آج کی زبان میں بات کر لیں۔ لوگ ہیں ان سے پبلک کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آج کی زبان نہیں بولتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا میسج محدود رہ جاتا ہے۔